آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں, بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں, ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ بھائی چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے. آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ عنقریب سفر کرنے کا, بلوچستان یا سندھ کی طرف میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, تو ہمیں کیا پتہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں, اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آڑ جائیں آپ لوگ. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا, مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے, میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا, بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کر رہے تھے, شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا تھا. کچھ تھے مخلص, کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب ہی نہیں کوئی بھی نہیں, کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا, تو جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی, اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں, خشکی ہے, وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے, یقیناً ہے, ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں, آپ سمجھتے ہیں. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے, میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر, میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویل, لیکن میرے شاگردوں کا ہے, تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو, اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے, اس کا نام کیا ہے, بیت السلام, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں, ان کے علاوہ بھی ہیں, بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں, جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی
بھوکا سوئے. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں, ملک کے لوگ ہیں ہمارے. ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں, ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں خیراتی اداروں میں, ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے, لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ, لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی, خود جائیں, خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں, بڑا مزہ آتا ہے.